अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सेकंड हिस्ट्री जी। तो व्यूवर्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे कुरून वुस्ता की फारसी शायराएं राबिया बल्खी मस्ती गंजवी, जिन्होंने मोहब्बत को एक नई जुबान दी। फारसी की शायराएं मस्ती गंजवी और राबिया बल्खी, जिनको जदीद आज़रबाईजान और अफ़गानिस्तान में इनके आबाई इलाकों में आज भी इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखा जाता है। अरब मुसलमानों के 200 साल दौरे हुक्मरानी के बाद पहली नज़र में कुरून वुस्ता के ईरान में शायरी के मंजरनामे पर सिर्फ मर्द छाए हुए नज़र आते हैं। चंद नाम लिए जाएं तो इनमें रूदकी, फिरदौसी और निज़ामी शामिल हैं, लेकिन सुनहरे इस्लामी दौर के अदब में दो और नाम भी सामने आते हैं जिन्हें तारीख ने याद रखा है और शाही दरबार के हंगामों में जिंदा रह जाने वाले ये दो नाम ख़वातीन के हैं। इनमें से पहली खातून राबिया बल्खी हैं, जो ज़ैनुल अरब के नाम से भी जानी जाती हैं, यानी अरबों का हुस्न। मैं जानकर बूझकर इनका जिक्र करते हुए हाल का सीगा इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि इनकी कहानी आज भी जिंदा है। अफ़गानिस्तान में कई नए हस्पताल और स्कूल इनके नाम से मंसूब हैं और वालिदैन अक्सर फ़ख्र से अपनी बेटियों के नाम राबिया रखते हैं। इनकी दुरुस्त तारीख पैदाइश के बारे में तो मालूम नहीं, लेकिन आम ख्याल है कि वो सन 940 में आज के अफ़गानिस्तान के शहर बल्ख में पैदा हुई थी, जो इस ज़माने में सामानियान सल्तनत का एक फैलता फूलता दौलतमंद शहर था। इनके वालिद काब बल्खी के अमीर थे और कभी अमकान है कि इनके आबाओ अजदाद अरब फौजी या तारकीन वतन थे, जो इन इलाकों की फतूहात के बाद सल्तनत के इस हिस्से में आकर आबाद हो गए थे। हमें राबिया की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में सिर्फ सरसरी मालूमात हैं, लेकिन तमाम शवाहिद बताते हैं कि वो अदब और आर्ट के मैदान में आला तालीम याफ्ता थी और अपने वालिद की बहुत लाडली थी, जो इन पर बहुत तवज्जो देते थे। कहा जाता है कि इनके हम असर और सामानियान सल्तनत के शाही शायर रूदकी इनके ज़ुबान पर अबूर और फसाहत और शायराना तनकीद तकनीक से भी बहुत मुतासिर थे। खुरासान के इलाके में लड़कियों का तालीम याफ्ता होना गैर मामूली बात नहीं थी, जहाँ इस्लाम से पहले के रस्म व रिवाज इस्लाम के बाद भी जारी थे और जहाँ मुखय्यर ख़ानदानों की लड़कियाँ भी हैं वहीं तालीम हासिल करती थी जो लड़कों को दी जाती थी। राबिया की मौत के बाद सदियों तक शायर राबिया की खूबियों और हुस्न के गुण गाते रहे, ख़ासतौर पर इसकी बड़ी बड़ी पलकों वाली स्याह आंखों के। राबिया में शायरी का दिया गालिबन इसके भाई की फ़ौज में एक तुर्क सिपाही के लिए पहली नज़र में मोहब्बत से जला था। इसकी कहानी की शुरुआत राबिया के वालिद अमीर काब के बीमार होने से होती है। अमीर काब ने अपने बेटे और मुस्तकबिल में इनके वारिस हारिस से अपनी बहन का ख्याल रखने और इसकी शादी खूबियों और हस्ब नस्ब के में राबिया के बराबर के शख्स से करने का वादा लिया। अमीर काब की मौत के बाद हारिस तख्तनशीं हुआ और इसी सिलसिले में मुनक्कद होने वाली शानदार तकरीबात में से एक में ज़नान खाने की छत पर बैठी राबिया की नज़र अपने भाई के करीब खड़े और शराब पेश करने वाले एक नौजवान पर पड़ी। कहा जाता है कि वो इसकी खूबसूरती और अंदाज से बहुत मुतासिर हुई। ये बख्ताश था, ख़जाने की हिफाजत पर ममूर एक नौजवान तुर्क सिपाही। शेक्सपियर की रोमानवी कहानियों की तरह इस सिपाही तक राबिया का पैगाम पहुंचाने का काम इसकी आया के ज़िम्मे आया। वो राबिया के शायरी में लिखे गए मोहब्बतनामे बख्ताश तक पहुंचाती रहीं। एक ख़त में वो बख्ताश से मुलाकात के लिए इल्तिजा करती हैं, तुम जो हर वक्त सामने हो पर गायब हो, किधर हो तुम, मुझे नज़रअंदाज कर रहे हो, तुम किधर हो, आओ मेरी आंखों और दिल को अपने आप से सैर होने दो। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो तलवार उठाओ और मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर दो। बख्ताश को नौजवान लड़की के शहर में आने में ज़्यादा देर नहीं लगी। फिर एक रोज़ महल के सब्ज़ार में इनका आमना सामना हो गया। इसने आगे बढ़कर इसकी स्कर्ट के किनारे को छूने की कोशिश की। इंतहाई बरहम और मुश्तल और शायद खौफज़दा राबिया ने किसी ने इन्हें देख न लिया, इसको पीछे धकेल दिया। बाद में इसने इसे गुस्से भरा एक पैगाम भी शायरी में भेजा। इस नज़्म में इसने बख्ताश को इसकी बदतमीज़ी पर बुरा भला कहा और हैरत का इजहार किया कि इसने इसे छूने की जुर्रत कैसे की। तुम लूमड़ हो, तुमने शेर बनने की कोशिश कैसे की,
تم میرے لباس کو چھونے والے کون ہوتے ہو؟ میرے لباس کو تو میرا سایہ بھی نہیں چھو سکتا۔ بعد میں آنے والے مبصرین کہتے ہیں کہ اس سطروں میں سے واضح ہو جاتا ہے کہ رابعہ کی ترک فوج میں جسمانی طور پر بالکل دلچسپی نہیں تھی، بلکہ اس نے بکتاش سے محبت کے تصور کو روحانی محبت کے اظہار کے لیے استعمال کیا تھا۔ ایسا تھا یا نہیں، اس نے محبت نامے لکھنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ ایک دن رابعہ کے بھائی نے اسے باغ میں اداس گھومتے ہوئے اور اپنی نظمیں پڑھتے ہوئے سن لیا۔ اے شام کی ہوا، جاؤ اور میری خبر اس ترک غلام تک پہنچا دو۔ ترک غلام کی شناخت کے بارے میں پوچھے جانے پر رابعہ نے اپنے بھائی کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ اسے سننے میں غلطی ہوئی، لیکن شک کے بیج بوئے جا چکے تھے۔ اس کے کچھ عرصے بعد شہزادہ حارث بلخ کے امیر کے ساتھ موجود تھا اور وہاں ان کی بہن کی شاعری پڑھی جا رہی تھی، لیکن اس بار پڑھنے والے نشے میں ڈوبے ہوئے درباری تھے۔ اب انہیں کوئی شک نہیں تھا کہ ان کی بہن کی محبت کا مرکز بکتاش ہی تھا۔ بلخ پہنچتے ہی حارث نے بکتاش کی گرفتاری اور قید کا حکم دیا۔ رابعہ کو شاہی حمام میں بند کر دیا گیا اور اپنی کلائیاں کاٹنے کا حکم دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مرتے ہوئے شاہی حمام کی دیواروں پر اپنی آخری نظمیں اپنے خون سے لکھیں۔ اس منظر اور رابعہ کی بچ جانے والی نظمیں شعراء کی آنے والی نسلوں کو متاثر کرتی آ رہی ہیں، اور آج بھی جہاں فارسی زبان بولی جاتی ہے وہاں ان کی نظمیں سنی جاتی ہیں۔ آج رابعہ کا نام خواتین کی جرأت اور بہادری کی مثال بن چکا ہے۔ بلخ میں ان کا مزار، جو طالبان کے دور میں بند ہو گیا تھا، دوبارہ لوگوں کی حاضری کا مرکز ہے، خاص طور پر نوجوانوں کی، جو انہیں مزاحمت کی علامت سمجھتے ہیں۔ مہستی گنجوی آذربائیجان کی پہلی عظیم شاعرہ تھی۔ رابعہ کی افسوسناک موت کے لگ بھگ 170 سال کے بعد بلخ سے تقریباً 1000 میل مغرب میں گنج کے شہر میں ایک اور غیر معمولی خاتون شاعرہ مہستی کی پیدائش ہوئی۔ یہ شہر اب آذربائیجان ہے۔ سلجوق بادشاہوں کی وسیع سلطنت، جو سن 1037 سے 1194 تک قائم رہی، اس میں یہ شہر فارسی فنون اور ادب کے کئی بڑے مراکز میں سے ایک تھا۔ اپنی بیشتر رابعہ کے برعکس مہستی شادی شدہ تھیں اور سلجوق دربار اور عام لوگ دونوں میں انتہائی مقبول تھیں۔ تاہم 2 بار انہیں بظاہر حکمرانوں کو ناراض کرنے کی وجہ سے جیل بھی جانا پڑا۔ انہوں نے اپنی ایک نظم میں لکھا کہ میرے جیسے خوبصورت ہاتھ جو لطف سے جڑے ہیں، انہیں چمڑے میں جکڑنے کی بجائے سونے سے سجانا چاہیے۔ انہیں سلطان سنجار کے دربار میں شاہی شاعرہ کا درجہ حاصل تھا، جن کا دور 1157 میں ختم ہوتا۔ ہمیں مہستی کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بھی بہت کم معلوم ہے۔ ان کے والد غالباً دربار میں ایک چھوٹے اہلکار تھے، جنہوں نے اپنی بیٹی کو اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی، اور وہ 19 سال کی عمر میں زبردست موسیقار بن چکی تھی اور انہیں ادب پر بھی دسترس حاصل تھی۔ موسیقی میں وہ لوٹ اور ہارپ کی ماہر تھیں۔ مہستی نے گنج کے ایک عالم کے بیٹے امیر احمد تاج الدین سے شادی کی، اور کہا جاتا ہے کہ وہ بھی شاعر تھے، اس لیے ان دونوں سے منسوب بہت سا کلام سیکس کے موضوع پر بھی جس طرح کی گفتگو ہے جس کی میاں بیوی کے درمیان توقع کی جا سکتی ہے۔ ان کی زندگی میں زیادہ تر تفصیلات، جن میں ان کے مبینہ عاشقوں، مذہبی اصولوں اور شاہی معاشرے کے تقاضوں سے بغاوت کا ذکر ان کے اہم اثروں یا ان کے ایک صدی بعد میں آنے والے مورخوں سے سننے کو ملتا ہے۔ گھر کی 4 دیواری میں محدود زندگی کے بارے میں وہ لکھتی ہیں کہ آپ مجھے کسی بوڑھے آدمی کے ساتھ باندھ کر نہیں رکھ سکتے، ایک چھوٹے سے تاریک کمرے میں نہیں۔ وہ جس کے بال زنجیروں کی طرح لہراتے ہیں، اسے گھر کے اندر زنجیروں کا پابند نہیں کیا جا سکتا۔ مہستی کی شاعری کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس میں آپ کا سامنا ہر شعبہ زندگی کے انسانوں سے ہوتا ہے۔ اس میں موچی، کپڑوں کے تاجر، کبوتر باز، کسائی، بیکر، جلاہے، ترخان، مطلب ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے، طبیب، سب ملتے ہیں۔ ان کی شاعری کا 12ویں صدی کے کسی بھی ایسی صنف کے کلام سے موازنہ کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً رباعیات عمر خیام مہستی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شاعری میں اپنے دل کی سنی اور کسی کی پرواہ نہیں کی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ سب نظمیں جو ان سے منسوب کی جاتی ہیں انہوں نے نہ لکھی ہوں، لیکن ان میں سے بہت سی نظموں میں ایک نسوانی احساس جو انہیں آپس میں ملاتا ہے۔ اس نظم میں وہ اپنے محبوب کو یاد کرتی ہیں جو انہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ وہ راتیں جب میں تمہاری آغوش میں سوتی تھی جا چکی ہیں، وہ موتی جو میں نے اپنی پلکوں سے چمکائے تھے جا چکے ہیں۔ تم میرے محبوب ساتھی اور روح کا مرہم تھے،
جا چکے ہو اور جو وقت میں نے تمہارے ساتھ گزارا تھا وہ جا چکا ہے۔ مہستی کی شاعری میں اپنی ذات کے اظہار کے ساتھ ساتھ نہ دبنے والی طاقت پہ اس میں طنز اور مزاح ہے اور وہ لذت پسندی کا پہلو ہے۔ یہی پہلو ان کی شہرت کا باعث بنے۔ آج گنجے میں ان کی یاد میں عمارتیں بنی ہوئی ہیں۔ یونیسیف ان کی یاد میں 900 سال تقریبات بھی منا چکی ہے۔ رابعہ اور مہستی قرون وسطیٰ کے ایران کی صرف وہ دو خواتین شاعرائیں ہیں جنہیں یاد رکھا گیا ہے، لیکن اس دور میں یقیناً اور خواتین بھی نہیں ہوں گی جنہوں نے اس دور میں موسیقی اور ادب کے کلچر میں اپنا حصہ ڈالا ہوگا، لیکن ایسی خواتین کے کام کی کوئی نشانی موجود نہیں ہے۔ لیکن اس تمام عرصے میں رابعہ کے عشق کی افسوسناک کہانی اور مہستی کی شاعری 900 سال کے مردوں کی شاعری کی موجودگی میں توجہ حاصل کیے ہوئے ہے۔ جی تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی سٹوری؟ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔